وکانا ہرقل حذاء، ہرقل جو تھا وہ نجومی تھا، حذاء مطلب نجومی، کاہن۔ ینظر فی النجوم، ینظر جو مہارت رکھتا تھا، فی النجوم ستاروں کے معاملات میں۔ یہاں پہ ینظر کا مطلب دیکھتا تھا، یہ کریں گے تو معنی صحیح سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ینظر فی النجوم جو مہارت رکھتا تھا ستاروں کے علم میں۔ فقال لہم، تو اس نے ہرقل نے کہا لہم ان درباریوں سے، حین سألو جب انہوں نے اس سے سوال کیا کہ بھئی آج آپ کی حالت بدلی بدلی دیکھ رہے ہیں، خیریت تو ہے؟ تو اس کے جواب میں ہرقل نے کیا کہا، انی رأیت اللیلہ، میں پریشانی اس وجہ سے ہوں کہ رات کا وقت تھا، میں نے دیکھا، حین نظرت، میں نے دیکھا فی النجوم ستاروں کو، کوئی علم تلاش کر رہا تھا میں دیکھوں آج کل کیا معاملہ چل رہے ہیں۔ اچھا پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ حدیث میں آ جانا علم نجوم کا اس بات کی طرف اشارہ نہیں کر رہا کہ یہ علم جو ہے وہ جائز ہے، صحیح ہے، نہیں۔ یہ اس وقت جو ہے وہ اب بھی لوگ کرتے ہیں، اس وقت بھی لوگ ستاروں کے ذریعے باتیں وغیرہ معلوم کرواتے تھے، لیکن اسلام نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من اتا کاہنا او ساحرا، جو بندہ کسی کاہن یا کسی ساحر کے پاس گیا اور اسے جا کے اپنا ہاتھ دکھایا یا فصدقہ، پھر اس کی تصدیق بھی کی، ہاں تو سچ کہہ رہا ہے، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً اس شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا کفر کر دیا ہے۔ تو یہ بات بتانا لازمی تھی کہ علم نجوم کا اس حدیث میں آ جانا اس کے جائز ہونے کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، کہیں آپ کو یہ مغالطہ نہ لگ جائے۔ انی رأیت اللیلۃ حین نظرت فی النجوم، جب رات کے وقت میں ستاروں کو دیکھ رہا تھا تو میں نے دیکھا ملک الختانی قد ظہر، ان ستاروں کے علم نے مجھے بتایا کہ جو ختنہ کرنے والوں کا جو بادشاہ ہے نا، قد ظہر، وہ غالب آ گیا ہے، مطلب ایک وقت آئے گا کہ اس نے غالب آ جانا ہے۔ یہ مجھے پیش گوئی کر رہے تھے ستارے۔ اب میرا تم سے سوال ہے، وہ ہرقل کہتا ہے درباریوں سے، کیا تم جانتے ہو فمن یختتن، کون ہے جو ختنے کرتا ہے من ھذا الامہ، اس امت میں، کیونکہ غیر مسلم جو ہیں وہ یہودیوں کے علاوہ تو کوئی ختنے کرواتے نہیں ہیں۔ قالوا، انہوں نے کہا لیس یختتن الا الیہود، یہودیوں کے علاوہ تو کوئی ختنے نہیں کرواتے۔ فلا یہمنک شانہم، اگر آپ کو یہودیوں کی ٹینشن ہے، فلا یہمنک، وہ آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ فلا یہمنک، پس نہ غمگین کرے آپ کو، شانہم، ان کی حالت، یعنی یہودیوں کی یہ حالت آپ کو پریشان نہ کرے، آپ پریشان نہ ہوں ان کی حالت سے، وہ تو تھوڑے سے ہیں، وہ کچھ کر نہیں سکتے، وہ کوئی آپ پہ غالب آنے والے ہیں، آپ ایسی ٹینشن لے رہے فضول میں ہی۔ اگر آپ کو پھر بھی ٹینشن ہے تو ہمارا مشورہ ہے، وہ مشورہ دے رہے ہیں، وقت بلا مدائن ملکک، اپنی سلطنت کے شہروں کی طرف، وقت آپ لکھ دیجئے، یعنی خط لکھیں، آرڈر جاری کریں، آرڈیننس جاری کریں، الا مدائن، مدینہ کی جمع مدائن، شہروں کی طرف، ملکی کا، اپنی سلطنت کے مختلف جو شہر ہیں سب میں آپ یہ پیغام بھیج دیں، کیا فلیقتلوا، بس وہ قتل کر دیں، من، ہر اس شخص کو، فیہم، جو ان میں ہے، من الیہود، یہودیوں میں سے کوئی بھی یہودی ہے اسے وہ قتل کر دیں۔ تو یہ لوگ جو ہے وہ مشورہ دے رہے تھے، اب یہ مشورہ سنا ہی تھا، فبینما، اسی دوران کیا ہوا، ہم علی امرہم، وہ لوگ سارے جو بیٹھے ہوئے تھے ہرقل کے ساتھ، علی امرہم، اپنے اس معاملے میں مشغول تھے کہ اچانک سے اتیا ہرقل، لایا گیا ہرقل کے پاس، برجل، ایک آدمی پیش کیا گیا، جس طرح ہوتا ہے نا کہ اہم شخصیت آئی ہے جی، یا اہم بندے نے کوئی شخصیت بھیجی ہے، اہم شخصیت کی طرف سے کوئی قاصد آئے، اس طریقے سے اجازت لی ہوگی، اس نے کہا اندر لایا جائے، تو اتیا ہرقل برجل، ہرقل کے پاس ایک آدمی لایا گیا، جو کہاں سے آیا تھا، ارسل بہ ملک غسان جو اس وقت ملک تھا، غسان کا بادشاہ، اس نے جو ہے یہ بھیجا تھا کہ جائیں ہرقل کو جا کے یہ خبر دیں، جا کے یخبر عن خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے متعلق خبر دیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہرقل نے پہلے ان سے اس کا مطالبہ کیا ہوگا کہ آپ جو ہیں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو خبریں ہیں آپ جانتے ہیں تو آپ بتا دیں، نہیں تو پتہ کر کے بتا دیں، تو وہ قاصد آیا ہوگا خبریں لے کے۔
فلما استخبرہ ہرقل، تو جب ہرقل نے اس سے ساری بات جو ہے وہ سن لی، سارے حالات سن لیے، ٹھیک ہے، اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، نبوت کا دعویٰ انہوں نے کر دیا، اچھا کتنے لوگ، اتنے لوگ، کچھ باتیں یہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے سماعت کر لی تھی۔ تو پھر کیا ہوا، اب جو ہے اس نے کہا اذهبوا، جاؤ، فانظروا، اور دیکھو، امختتن ہوا ام لا، کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں، ان کے ماننے والے پیروکار ہیں، یہ ختنے کرواتے ہیں کہ نہیں کرواتے؟ فنظروا الیہ، تو وہ گئے غور و فکر کرنے، تلاش تروش کرنے، ادھر سے پوچھ ادھر سے پوچھتے اسے معلوم ہو گیا کہ ہاں واقعتاً ایسے ہی ہے۔ فحدثوہ انہ مختتن، تو لوگوں سے جب اس نے پوچھا تو لوگوں نے بتا دیا کہ ہاں بالکل، کہ وہ جو ہے ختنہ کیے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی۔ کیونکہ وہ اس لیے اس نے سوال کیا کہ اس نے جو رات جو دیکھا تھا کہ قد ظہر، کہ غالب آنے والا ہے ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ، ان کا امیر۔ انہ مختتن فحدثوہ انہ مختتن وسألہ عن العرب فقال هم یختتنون، تو پھر بھی اس نے جو ہے وہ ایک تو پوچھا، پھر جا کے عرب سے پوچھا، سألہ، اس نے سوال کیا عن العرب، عرب والوں سے، کہ یہ تو بتاؤ کہ تم لوگ کیا ختنے کیے ہوئے ہوں؟ فقال، ان کا ہم یختتنون، جی ہاں وہ تو ختنہ کرتے ہیں عرب والوں کے۔ دوسرا یہ ہے سألہ عن العربی، کہ ہرقل نے اس قاصد سے پوچھا، اس قاصد سے پوچھا عن العرب، عرب والوں کے متعلق۔ چلو یہ تو چھوڑو، اب یہ بتاؤ کہ عرب والے یعنی جہاں پہ اللہ کے نبی سے مبعوث ہوئے ہیں، فقال ہم یختتنون، وہ ان کے بارے میں مجھے بتاؤ۔ تو پھر اس نے جواب دیا ہم یختتنون، وہ تو ختنہ کرتے ہیں۔ فقال ہرقل، پھر ہرقل نے کہا، ہرقل نے، ھذا ملک ھذہ الامۃ قد ظہر، اچھا بس اب تو مجھے پتہ لگ گیا کہ اس امت کا جو بادشاہ ہے نا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قد ظہر، یہ غالب آنے والا ہے، یہ بادشاہ بننے والا ہے۔ ثم کتب ہرقل الی صاحب لہ برومیہ، جب یہاں سے تصدیق ہو گئی، یہاں سے تسلی ہو گئی، جب آپ کو تسلی ہوتی ہے، تصدیق ہو جاتی ہے، تو پھر آپ اپنے کسی دوست کے ساتھ نا جو اہم معاملہ ہو وہ شیئر کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی روم میں ہی جو ہے وہ ہرقل کا جو دوست تھا حمص میں، ہرقل نے اس کی طرف خط بھیجا۔ ثم کتب ہرقل الی صاحب لہ، ہرقل نے ایک خط لکھا الی صاحب لہ، اپنے دوست کی طرف، برومیہ، رومیوں میں مطلب کہ رومی زبان میں، رومیہ سے مطلب رومی زبان میں خط لکھا۔ وکان نظیرہ فی العلم، جس کو خط لکھا یہ اس کی تھوڑی صفت بیان ہو رہی ہے۔ وکان نظیرہ، وہ بھی اس کے ہم پلہ تھا، یعنی ہرقل کے جیسا تھا، کس لحاظ میں؟ فی العلم، علم میں، علم نجوم میں وہ بھی بڑا ماہر تھا۔ اچھا خط لکھ دیا، تو پھر ہرقل کیا ہوا، وسار ہرقل الی حمص، ہرقل وہاں سے نکلا حمص کی طرف، کہ بس اب میں جو ہے وہ چلتا ہوں، وہاں سے ہرقل حمص چلا گیا۔ فلم یرم حمص حتی اتاہ کتاب من صاحب، کافی دن مطلب گزرتے گئے، تو ابھی وہ ہرقل حمص سے نکلا ہی تھا، مطلب تھوڑی دور گیا ہوگا، حتی اتاہ کتاب من صاحبی، یہاں تک کہ اس کے پاس آیا کتاب و خط من صاحبی، اس کے دوست کا جوابی خط آ گیا۔ اس جوابی خط میں کیا تھا؟ یوافق رأی ہرقل، وہ ہرقل کی رائے کے موافق تھا، ہرقل کی رائے کے موافق تھا۔ اچھا، اس سے کچھ محدثین نے، شارحین نے اس بندے کا نام ذکر کیا ہے کہ اس کا نام جو ہے وہ زغاتر تھا یا سغاتر تھا، سواد کے ساتھ یا زواد کے ساتھ۔ یہ جو ہرقل کا جو دوست تھا نا، اس کا نام زغاتر یا سخاتر، اور وہ مسلمان ہو گیا تھا جس نے ہرقل کی رائے کی موافقت کی نا، علم نجوم سے دیکھا کہ ہاں واقعتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خروج ہو چکا ہے۔ یوافق رأی ہرقل علی خروج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خروج کے مطابق، خروج کے موافق جو ہے انہوں نے کہہ دیا کہ بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل چکے ہیں، آپ نے دعوی نبوت کر دیا ہے اور یہ بالکل سچے نبی ہیں، وَأَنَّهُ نَبِيٌّ، اور یقیناً وہ نبی ہیں۔
یہ جو پھر ہرقل کا دوست تھا وہ مسلمان ہو گیا، کیونکہ جب وہ مسلمان ہوا، مسلمان ہونے کے بعد اس نے پھر دعوت بھی دی اپنے ساتھیوں کو، لیکن ان کے ساتھیوں نے کیا کیا، اسے قتل کر دیا، اس کے ساتھیوں نے اسے قتل کر دیا، زغاتر کو یا سغاتر کو، سواد کے ساتھ یا زواد کے ساتھ، یہ لکھ لیجئے۔ فَأَذِنَ هِرَقْلُ لِعُظَمَاءِ الرُّومِ فِي تَذْكِرَةٍ لَهُ بِحِمْص، پھر حمص میں ہی، ابھی حمص سے جو نکلا تھا نا، پھر حمص لوٹا واپس کہ نہیں یار، حمص پہنچا، حمص سے پھر آگے کہیں اور جانا تھا اس نے جب یہ خط دیکھا تو پھر واپس حمص میں آیا، حمص میں آ کے اس نے اس کا جو وہاں محل تھا وہاں پہ اس نے اب کیا کیا، سنیے۔ فَأَذِنَ هِرَقْلُ لِعُظَمَاءِ الرُّومِ، حَزِنَ ہرقل لعظماء الروم، روم کے جو بڑے بڑے علماء، عمراء، وزراء، عظماء قسم کے جو لوگ تھے، ہرقل نے ان کو بلایا، فی تذکرۃ، اپنے محل میں، لہو جو اس کا محل تھا، بحمص، حمص میں جو اس کا محل تھا وہاں پہ اس نے سب کو اکٹھا کیا کہ جی میرے سامنے لایا جائے، طلب کیا، عزینہ طلب کیا۔ ثم امر بابوابها، پھر اس نے، کیونکہ اسے پتا تھا کہ جو میں بات اب کرنے والا ہوں ہو سکتا ہے وہ ان کی عادت جانتا ہوگا کہ کہیں یہ بپھر نہ جائیں اور یہ کہیں میرے خلاف نہ ہو جائیں، تو پہلے سے میں تھوڑا بندوبست کر لوں، میں نے پھر یو ٹرن بھی لینا ہے، میں تھوڑا یو ٹرن لے لوں گا اگر کوئی ایسی بات ہوئی۔ تو اس نے کیا کیا، ثم امر بابوابها، اس نے دروازوں کے متعلق اپنے اہلکاروں کو حکم دے دیا، فغلقت، کہ دروازے جو ہیں وہ چنگے طریقے نہ لاک کتے جان، فغلقت، اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ لاک کر دی ہیں، کیونکہ غلق یغلق، تغلیق دو باب ہوتے ہیں بند کرنے کے حوالے سے، ایک باب ہوتا ہے اغلق یغلق اغلاق، اور دوسرا باب ہوتا ہے غلق یغلق تغلیق۔ جو اغلق یغلق اغلاق ہے اس کا مطلب ہے عام بند کرنا، بند کر دو بھائی بس۔ جو غلق یغلق تغلیق ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اچھے طریقے سے بند کر دینا، ٹھیک ہے نا، یعنی ایسے بند کر دو کوئی سے اور بندہ آ کے نہ کھول سکے، تو اس سے مراد تالے ہی ہو سکتے ہیں کہ تالے لگوا دیے ہوں گے کوئی اور بندہ کھول نہ سکے۔ ثم طلع، پھر وہ ہرقل جو ہے وہ اپنے انہیں وزراء وغیرہ کی طرف نکلا، فقال، اس نے کہا، یا معشر الروم، دیکھو میں تم سے بہت اہم بات کرنے والا ہوں، اے رومیوں کی جماعت، هل لکم فی الفلاح والرشد، کیا تمہارے لیے کوئی فلاح میں، کامیابی میں، والرشد اور ہدایت میں کوئی حصہ ہے تمہارا، مطلب تم چاہتے ہو کامیاب ہونا، تم چاہتے ہو ہدایت حاصل کرنا، وَأَن يَثْبُتَ مُلْكَكُمْ، اور کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری یہ سلطنت ثابت رہے، باقی رہے۔ یہ پہلے یہ دو تین باتیں کی، اس لیے باتیں کی کہ میں جو اب بات کرنے والا ہوں نا، اس بات کے عمل کرنے میں تمہیں یہ ساری چیزیں مل سکتی ہیں، ہدایت بھی، رشد بھی، کامیابیاں بھی اور سلطنت بھی۔ وہ کیا بات ہے، فَتَبَايَعُوا هَذَا النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، تم ایسے کرو، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی ظاہر ہو چکا ہے اس کی اتباع کر لو، اس کی پیروی کر لو، تو یقیناً تمہیں کامیابی بھی ملے گی، ہدایت بھی ملے گی، تمہاری سلطنت بھی باقی بچے گی اگر تم اس نبی کی اتباع کر لیتے ہو۔ فحاسوا حیثۃ حمر الوحش الی الابواب، جب انہوں نے یہ بات سنی کہ یہ ہمارا بادشاہ کہہ رہا ہے، تو کیونکہ اب وہ کچھ کہہ تو نہیں سکتے تھے اس کو، بادشاہ کو سامنے فوراً سے جواب یہ ہے کہ باہر ہی نکل سکتے تھے، باہر نکل کے جا کے پھر آپس میں کوئی مشورے ہوتے، الگ میٹنگ ہوتی نا، بادشاہ کے خلاف الگ میٹنگ ہوتی کہ بھئی اب اس کو ہم نے نکالنا ہے یہاں سے، اس کی سلطنت ہمیں نہیں چاہیے، یہ تو مسلمان ہونا چاہ رہا ہے، یہ تو اپنا مذہب بدل رہا ہے اور ہمیں بھی بدلوانے کا کہہ رہا ہے۔ فحاسو، پس وہ دوڑے، حیثۃ حمر الوحش، وحشی گدوں کی طرح دوڑنا، جس سے وحشی گدے دوڑتے ہیں ایسے وہ وہاں سے دوڑ پڑے، الی الابواب، دروازوں کی طرف۔ فوجدوها، لیکن جب دروازوں پہ پہنچے انہوں نے وہاں دیکھا، وہاں پایا، قد غلقت، کہ وہ تو بڑے مضبوط طریقے سے بند کیے ہوئے ہیں، مطلب تالے شارے لگے ہوئے ہیں۔ جب اس نے یہ دیکھا تو وہاں رک گئے۔ فلما رأى ہرقل نفرتهم، پھر جب ہرقل نے ان کی نفرت کو دیکھا، یار یہ اتنی نفرت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسلام کے مذہب سے، وَأَيِّسَ مِنَ الْإِيمَانِ، اور وہ خود بھی مایوس ہو گیا ایمان سے، کیونکہ جو بندہ لوگوں کی صرف تعریف چاہ رہا ہوتا ہے، جو بندہ لوگوں کی طرف سے جو ہے وہ خوش آمدی چاہ رہا ہوتا ہے، لوگوں سے سجدے کروا رہا ہوتا ہے، اب اس کے سجدے جو ختم ہونے لگے ہیں، بند ہونے لگے ہیں، ایک تو یہ بات ہے، اب اس کے کسی بھی بندے نے بات ماننی نہیں ہے، ایک یہ بات ہے، تو وہ اب یو ٹرن لینا چاہ رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے
کہ اس کو خود کو اپنی موت کا ڈر ہو گیا کہ کہیں اگر یہ لوگ باہر گئے اور میرے خلاف میٹنگ کرنا شروع کر دی اور پھر یہ علیحدہ ہو گیا، اگر میں مسلمان ہو گیا تو جس طریقے سے میرا دوست قتل ہوا ہے جس نے اسلام قبول کیا تھا، ہو سکتا ہے میں بھی قتل کر دیا جاؤں۔ یہ ڈر اس کے دل میں آ گیا، تو ڈر آیا، نفرت دیکھی، قال ردوہم علیہ، کہا وہ ان کو لے کے آؤ میرے پاس، دوبارہ لے کے آؤ۔ اور یار میں تو چیک کر رہا تھا تمہارا ایمان کس قدر ہے اپنے اس دین پہ۔ وقال، اور ساتھ کہا، انی قلت مقالتی آنفا، میں نے جو ابھی کہا تھا نا کچھ، انی یقیناً میں نے کہا مقالتی اپنی گفتگو جو میں نے کی تھی ابھی، آنفا ابھی، اختبرو، وہ تو میں امتحان لے رہا تھا، اختبرو میں امتحان لے رہا تھا، بہا اس کے متعلق، شدتکم تمہاری شدت کا، علی دینکم تمہارے دین پہ، میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ تم اپنے دین پہ کس قدر کتنی شدت سے ثابت ہو کہ نہیں ہو۔ وہ میں نے دیکھ لیا، فقد رأیت، پس تحقیق میں نے دیکھ لیا واقعتاً بھائی تم لوگ تو بڑے اپنے دین پہ قائم ہو، میں یہی تو چاہ رہا تھا، میری بات کرنے کا مقصد یہ تھوڑی تھا کہ تم سارے مسلمان ہو جاؤ یا میں مسلمان ہو جاؤں گا، حالانکہ اس کے دل میں تو بات وہی تھی کہ یار مسلمان ہو جانا چاہیے۔ جیسے ابو طالب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا، ان کے دل میں بھی یہ بات تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا ہے، لیکن وہی برادری والی کیا کہیں گے، یہ لوگ کیا کہیں گے، فلاں کیا کہے گا، بس وہ باتوں میں جو ہے ایمان نہیں کیا ہے۔ ایسے ہی اس نے تو پریکٹیکلی طور پہ دیکھ لیا نا، پریکٹیکل کر کے دیکھ لیا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اور آپ کو یاد ہوگا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ والا معاملہ بھی، کہ جب وہ مسلمان ہوئے نا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا میری قوم کو تو بلائیں اور ان سے ذرا میرے بارے پوچھیں تو صحیح، اور خود پیچھے چھپ گئے۔ آپ نے ان کو بلایا، پوچھا ہاں تم کیسے پاتے ہو عبداللہ بن سلام کو؟ تو انہوں نے کہا کہ بہت اچھا بندہ ہے، میں وہ بہت اچھے کا بیٹا ہے، لیکن کہا اگر وہ مسلمان ہو جائے تو، کہا پھر تو بدترین قسم کا آدمی ہوئے وہ بھی، اور اس کا باپ بھی بدترین ہے۔ جب اس نے عبداللہ بن سلام نے الفاظ سنے، وہ اس ہرکل کی طرح نہیں پھرے، سامنے آیا، سامنے آ کر کہا سنو پھر، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ رسول، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آتا ہوں، تم نے جو کچھ میرے بارے کہنا ہے کہو۔ فسجدوا للہ ورضوا عنہ، پھر جب اس ہرکل نے یہ یو ٹرن لیا نا، پھر وہ لوگ بھی جو ہے اس کو سجدہ کرنے کے لگ گئے کہ ہاں تو ہمارا جو ہے وہ معبود ہے، اس سے راضی ہو گئے۔ فکان ذلک آخر شان ہرقلہ، تو یہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ پھر آخری حالت اس کی یہی رہی، فکان ذلک آخر شان ہرقل کی آخری حالت، شان آخری حالت جو ہے وہ یہی رہی، مطلب وہ اسی پہ ہی دم توڑ گیا، وہ مسلمان نہیں ہوا، وہ کلمہ اس نے نہیں پڑھا۔ یہاں پہ ایک اور بھی نقطہ واضح ہو رہا ہے، نقطہ نمبر 8، اس میں بہت سارے نکات آنے تھے لیکن میں نے خود جو ہے اسے اسکپ کر دیے ہیں، کہ جو اہم نکات ہے وہ ہم جو لکھ لیا کریں گے، ورنہ اس میں وقت بہت زیادہ لگ جاتا ہے، ٹائم کی بڑی قلت ہے ہمارے پاس۔ جو اہم نقطہ یہاں پہ وہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ یہاں پہ جو کتاب الوحی ہے نا اس کو مکمل کر رہے ہیں، کیونکہ آگے کتاب الایمان شروع ہو رہی ہے، تو یہ امام بخاری کی عادت ہے۔ امام قسطلانی رحمہ اللہ بھی یہ بات لکھتے ہیں کہ آپ رحمہ اللہ جب بھی کسی چیز کا اختتام کر رہے ہوتے ہیں نا، تو حدیث میں جو لفظ آتے ہیں بالخصوص وہ حدیث اینڈ پہ لے آتے ہیں جس میں آخر کے لفظ ہوں، جیسے اب اس میں فکان ذالک آخر شان ہرقل، کہ ہرقل کی آخری حالت یہ تھی، تو اس کی یہ امام بخاری تھوڑے اس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہماری بھی یہ آخری حدیث ہے کتاب الوحی کی۔ یہ ایک بہت زیادہ اہم نقطہ ہے، اہم پوائنٹ، یہ بھی آپ لکھ لیجئے، فکان ذالک آخر شان ہرقل۔ اور دوسرا یہ ایک محرر کے لیے، ایک مصنف کے لیے، تحریر لکھنے والے کے لیے بھی یہ ایک اہم نقطہ ہے، ایک فقیہ کے لیے اہم نقطہ ہے کہ وہ جب اپنی کتاب کا آغاز کرے تو اس میں آغاز والے جیسے کلمات، آخر میں کوئی ایسا جملہ ہو کہ جس کے اندر آخری کا لفظ آ جائے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یار جس بندے نے بات لکھی ہے یا بات بیان کی ہے بہت ہمیشہ حاضر دماغ اور صاحب عقل اور صاحب بصیرت ہے، بڑا ہی باریک بینی سے سوچنے والا آدمی۔ تو امام بخاری کی یہاں سے باریک بینی واضح ہوتی ہے کہ انہوں نے وہ حدیث، اگرچہ اس کو پہلے بھی لے کے آ سکتے تھے، اس حدیث کو عبداللہ بن عباس والی حدیث سے پہلے لے کے آ سکتے تھے، اس حدیث کو شروع میں لے کے آ سکتے تھے، آخر میں اس لیے لائے ہیں کہ اس میں آخری لفظ تھے، آخر کے لفظ تھے،
تو یہ ایک اہم نقطہ ہے، نقطہ نمبر 8۔ تو یہ آپ غالباً بلکہ 9 ہوگا شاید، 8 نقطے ہمارے پہلے گزر چکے ہیں۔ تو یہ 9 نکات جو ہیں آپ نے اس حدیث سے سماعت کیے ہیں۔ یہاں پر ہماری کتاب الوحی کا بھی اختتام ہو جاتا ہے۔ جو پچھلی یہ حدیث جو ہم نے پڑھی تھی، اسی خط والی حدیث، خط والی، اس کا جو پہلا حصہ ہم نے پڑھا تھا، اس میں بھی کچھ نکات تھے، ذرا اس کی طرف بھی توجہ ہو جائے۔ آخر میں وہ نکات آپ لکھ لیں، حدیث نے ترجمے سے تو ہم نے پڑھ لی تھی، نکات لکھ لیں۔ ایک تو نقطہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قریشیوں اور ابو سفیان کے درمیان جو معاہدہ تھا، اس معاہدے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاسداری آپ نے کی ہے، لیکن توڑا کنہوں نے تھا؟ یہ کفار مکہ نے تھا۔ پھر اس کی وجہ سے پھر یہ فتح مکہ ہوا تھا، وہ والی جنگ شروع ہوئی تھی۔ اس سے یہ نقطہ ہمارے لیے ثابت ہو رہا ہے کہ ہمیں بھی معاہدوں کی پاسداری کرنی چاہیے، جو وعدے کیے جائیں نا اس پہ قائم اور دائم رہنا چاہیے، اسے توڑنا نہیں چاہیے۔ اسی طریقے سے دوسرا نقطہ، ہرقل کا جو سوال کرنا ہے ابو سفیان سے، اور پھر ابو سفیان کا جو جواب دینا ہے ہرقل کو، اس میں بہت سارے سوال تھے ویسے تو، جو ایک اہم سوال ہے، فاشراف الناس تبعوہم ضعفاؤہم، یہ کہ اس کی پیروی کرنے والے لوگ امیر ہیں کہ غریب ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی اس کی پیروی کرنے والے لوگ غریب ہیں۔ یہاں سے ایک نقطہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے اکثر غریب ہوں گے، امیر نہیں ہوں گے۔ وہ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ روز قیامت جو ہے وہ غربا، غریب لوگ امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے، 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ اور دوسرا، آپ علیہ السلام کی خود کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص، ترمذی کی حدیث ہے، جامع ترمذی کی، جو شخص یہ کہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے، بلکہ ایک صحابی نے آ کر کہا اللہ کے نبی انا احبک، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، آپ نے اس سے کہا سوچ لے، اس نے پھر سے کہا نہیں اللہ کے نبی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، آپ نے پھر کہا کہ سوچ لو، اس نے پھر کہا تیسری مرتبہ، پھر آپ نے کہا سنو، جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے، غربت، فاقہ، غریبی اس کی طرف ایسے آتی ہے جیسے دریاؤں سے، سمندروں سے پانی بہہ کے آ رہا ہوتا ہے، ایسے غربت اور غریبی اس کی طرف ایسے آتی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اب اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ کرے، وہ پھر یہ بھی اس خواہش کا اظہار رکھے کہ میں امیر ہی رہوں ہمیشہ، نہ، اگر اس کو پھر اللہ تعالیٰ غریبی سے بھی نواز دینا، مطلب یہ ہوگا الحکم للاکثر، یہ اکثر کے لیے، ہر ایک کے لیے نہیں۔ اللہ سے محبت کرنے والے لوگ امیر بھی بہت ہیں، امیر بھی بہت اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن الحکم للاکثر، اکثر کے تحت، الحکم للاکثر، اس رول، اس اصول کے تحت یہ بات سامنے واضح ہو رہی ہے کہ اکثر غریب لوگ جو ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو یہ فاشراف الناس تبعوہم ضعفاؤہم، یہ دوسرا نقطہ ہمارے سامنے تھا۔ تو ایک تیسرا نقطہ اس میں، الحرب بیننا وبینہ سجال، یہ ہمارے اور ان کے درمیان جو لڑائی ہے نا، وہ ایک ڈول کی طرح ہے، کبھی وہ جیت جاتے ہیں، کبھی ہم جیت جاتے ہیں۔ تو اس سے محسوس اور معلوم ہوتا ہے کہ اگر غیر مسلم سے مسلمان شکست بھی کھا جائے تو مسلمان کو اپنے اسلام اور اپنے ایمان کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے صحابہ نے غیر مسلموں سے کیا شکست نہیں کھائی؟ اور اللہ نے یہ جان بوجھ کے شکست کھلوائی ہے، آزمائش کے لیے، میں دیکھوں کہ کون سا مسلمان ثابت قدم رہتا ہے۔ آ رہی سمجھ؟ تو یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ ہم دیکھیں نا کہ ہم یہاں اس مقام پہ ہار رہے ہیں، ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے اپنے اسلام سے۔ اور اس میں ایک اور بات ایڈ کر لیں، جیسا کہ میں آپ کو ایک تھوڑی سی مثال سے سمجھا دیتا ہوں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پاکستان یا انڈیا کا میچ دیکھ لیں، میچ چل رہا ہو، اور انڈیا سے پاکستان اگر جیتتا ہے تو وہاں بلوا بلے بلے یہ وہ، لیکن جب ہار رہا ہوتا ہے
تو پھر یہ مایوس ہو جاتے ہیں، ہمارے کرکٹرز کو ہی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ مسلمانوں کو گالیاں دے رہے ہیں، ان کو یہ چیز نظر نہیں آ رہی، یہ ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ انہوں نے کرپشن کی ہے یا فکسنگ ہوئی ہے وہ ایک الگ بات ہے، وہ تو انہوں نے اللہ کو جواب دینا ہے، لیکن جو مجموعی طور پہ بات کہی جائے وہ یہ نہ کہی جائے، وہ یہی کہی جائے الحرب بیننا وبینہم سجال، کہ جی یہ اللہ کی طرف سے، کبھی مسلمان بھی جیت جاتے ہیں کبھی غیر مسلم، اور یہ جیت ہار جو ہے اس کا تعلق یہ دیکھیں نا جنت اور جہنم میں جانے سے تھوڑی ہے، اس جیت اور اس ہار کا تعلق نہیں، یہ تو ایک انسان کی آزمائش سے اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں۔ اللہ نے موت اور زندگی کیوں بنائی ہے؟ دیکھو اللہ نے یہاں پہ دو متضاد چیزیں ذکر کی، الذی خلق الموت والحیاۃ، میں نے دو متضاد چیزیں ذکر کرنے کے بعد یہ کیوں بنائی ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ میں دیکھوں تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ تو ہو گئی کفار سے لڑائی کی بات، جب انسان اپنے آپ سے ہار جائے، اب انسان اپنے آپ سے شکست کھا جائے، اپنے نفس سے شکست کھا جائے، اپنی خواہشات سے شکست کھا جائے، ٹھیک ہے، تو تب بھی انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، تب بھی انسان کو نا ڈگمگانا نہیں چاہیے کہ یار واقعی کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں، اگر یہاں میں شکست کھا گیا ہوں اس میں اللہ نے میرے لیے کوئی بہتری رکھی ہوگی۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو، آپ کی خواہش کہتی ہے، آپ کا دل کہتا ہے کہ یار مجھے جو ہے فلاں چیز چاہیے، میں اس فلاں چیز سے بڑی محبت کرتا ہوں، میری بڑی خواہش ہے کہ مجھے وہ مل جائے، لیکن آپ کو ملتی نہیں ہے، آپ کو ملتی نہیں ہے، آپ وہاں پہ شکست کھا جاتے ہو۔ شکست کھانے پر کیا آپ سب کچھ چھوڑ دو گے؟ شکست کھانے پر کیا آپ کھانا چھوڑ دو گے؟ شکست کھانے پر کیا آپ جو ہے وہ سونا چھوڑ دو گے؟ نہیں، آپ سوؤ گے بھی، آپ کھاؤ گے بھی، لیکن کیا اپنے رب کو آپ اتنا ہی کمتر سمجھتے ہو کہ اس کو چھوڑ دیتے ہو؟ اپنے رب کو کیوں چھوڑ رہے ہو بھائی؟ جب تم کھانا نہیں چھوڑ رہے، پینا نہیں چھوڑ رہے، جو رب تمہیں سب کچھ دے رہا ہے تم اسی کو چھوڑ دیتے ہو، کتنی غلط بات ہے۔ تو یہ ایک اہم نقطہ ہے، الحرب بیننا وبینہم سجال، یہ لڑائیاں، یہ جھگڑے، یہ فسادات، یہ شکست، یہ ہار، یہ سب کچھ جو ہے نا یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہے، اسے اسلام کا حصہ نہ سمجھیے، انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ جب آپ اس کو انسانی زندگی کا حصہ سمجھیں گے تو آپ کو اسلام پر مزید مستحکم ہونے کی اللہ توفیق دے دے گا، آپ اسلام پر مزید مضبوط ہو جائیں گے۔ یہ ایک اہم نقطہ تھا، اسے ذہن نشین کیجیے۔ اچھا، اس میں جو ہے نا اس پورے واقعہ میں ایک نقطہ ثابت ہوتا ہے، وہ کون سا ہے؟ ہرقل کی ذہینی یا ہرقل کا ذہین ہونا، ہرقل کی ذہانت جو ہے وہ اجاگر ہو رہی ہے ہمارے سامنے۔ ہرقل بڑا ذہین آدمی تھا، جیسے اس نے سوالات کیے، پھر سوالوں کے جواب خود سے بھی دیے، پھر بتایا کہ ایسے ایسے نبی ہے، پھر بالخصوص علم نجوم میں اس کا ماہر ہونا، بڑا ذہین بندہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسپیشل دعوت دی ہے، اس نے وہ دعوت دیکھی بھی ہے اور اس نے دعوت کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ اس نے موافقت کرنے کے لیے، یہ جو نقطہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، موافقت کرنے کے لیے اپنے ایک دوست سے، ساتھی سے اس کا مشورہ بھی کیا ہے۔ تو اس کی جو ذہانت ہے نا، اس کی ذہانت نے اسے متکبر نہیں بنایا اس مقام پہ۔ کس لحاظ سے؟ مشاورت کے لحاظ سے۔ ایمان نہیں لے کے اس پہ تو متکبر ہوا، لیکن مشاورتی طور پہ متکبر نہیں ہوا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ذہین اپنے آپ کو جب سمجھنا شروع کر دیتے ہیں نا تو ہم کسی سے مشورہ ہی نہیں لیتے، میں بڑا ذہین ہوں۔ اتنا بڑا ذہین بندہ ہونے کے باوجود وہ اپنے دوست سے کہہ رہا ہے یار یہ ذرا دیکھو تو صحیح، اور وہ اس کی موافقت کر رہا ہے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ جتنے مرضی ذہین بن جائیں، آپ کو چاہیے کہ جب آپ کی ذہانت چاہے وہ 100% ٹھیک ہی ہو اس معاملے، آپ پھر بھی مشورہ کریں، مشاورت کریں لوگوں سے۔ اور یہ نقطہ جو ہے یہ میرا اپنا نہیں ہے، یہ قرآن کا نقطہ ہے۔ قرآن نے کہا وشاورہم فی الامر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کاموں میں مشاورت کیا کرو۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی ذہین ہوگا نہیں، لیکن اتنے بڑے ذہین کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نے لوگوں سے مشورہ کرنا ہے، لوگوں سے مشاورت لینی ہے۔ جی آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے۔ وہ کیا نقطہ ہے کہ جتنی مرضی ذہانت ہو
ذہانت کے باوجود آپ کو لوگوں سے مشاورت کرنی چاہیے۔ بس یہ 4 نکات کافی ہیں، بہت زیادہ اہم ہیں، آپ اس پہ غور کریں، فکر کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے رب العالمین مجھے اور آپ کو مکمل طور پہ قرآن سے سچی محبت نصیب فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔